نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، 5 اس کے رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں۔ سورہ صافات ہم نے جو اس سے پہلے پڑھی، اس میں جو ذکر آیا تھا وہ انباء و رسل کا سا انداز تھا۔ رسولوں کی قوموں کا ذکر آیا تھا کہ جب رسولوں نے پیغام پہنچایا تو قوموں نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ، اور کچھ انداز ہم نے اس میں دیکھا تھا، قصص النبیین کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی زندگی سے متعلق واقعات آئے تھے۔ سورہ صاد میں جو انداز ہم دیکھیں گے تو غالب حصہ اس کا، میجورٹی جو ہے اس حصے میں، اس صورت میں، وہ قصص النبیین پر مشتمل ہے۔ بہت پہلے ایک دفعہ انباء و رسل اور قصص النبیین پر ہم نے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول یا نبی بنائے، ان کی زندگیوں کو ہم 2 حصوں میں سمجھیں، ایک طرح سے اپنے سمجھنے کے لیے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہے ان کی ذاتی زندگی سے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے ذاتی حالات جو ان کے اوپر آ کر وارد ہوئے۔ یہ انداز جب قرآن اختیار کرتا ہے کسی نبی یا کسی رسول کے بارے میں، اس کو قصص النبیین کہتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی سے متعلق واقعات۔ اور وہ جو نبی یا رسول ہوتے تھے وہ ایک خاص قوم میں ہوا کرتے تھے، پھر قوم ان کے ساتھ جو معاملہ کرتی تھی، بات نہیں مانتی تھی، ان پہ الزامات لگایا کرتی تھی، اور پھر رسول اس کے جواب میں کیا رد عمل ظاہر کرتے تھے، کس طرح وہ رسپونڈ کیا کرتے تھے، اور پھر ان قوموں کا انجام کیا ہوا، ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے انباء الرسل، رسولوں کی خبریں۔ تو سورہ صاد میں ہم قصص النبیین کا سا انداز دیکھیں گے، یعنی نبیوں کی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو کہ یہاں آ رہی ہیں۔ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، حروف مقطعات ہے صاد۔ قرآن میں ایک لفظ بھی آیا ہے حروف مقطعات کے طور پہ، 2 بھی آئے ہیں، 3 آئے ہیں، 4 آئے ہیں، میکسیمم 5 آئے ہیں۔ ایک حرف سے شروع ہونے والی 3 صورتیں ہیں قرآن میں۔ ایک تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں صاد، پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ قاف، وہ بھی قاف سے شروع ہوتی ہے، اور 29ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نون، نون والقلم وما یسطرون۔ جب ایک حرف پر حروف مقطعات مبنی ہوتے ہیں تو اس کے بعد آیت نہیں آتی، کم سے کم 2 حروف پر آیت بنتی ہے، یاسین مثال کے طور پہ، اس پر آیت بنتی ہے۔ اب یہ صاد، اس کا کیا مطلب ہے واللہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ سے ہمیں اقوال ملتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے، جو ماننا چاہے مان لے، جو نہ ماننا چاہے نہ مانے، اس کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا اس کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ صاد کا مطلب ہے صدق اللہ و صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سچ کہا اللہ نے اور سچ کہا محمد نے، تو یہ صدقہ کے لیے یہ صاد آیا ہے، واللہ عالم۔ تو وہ صدق اللہ و صدق محمد کا مخفف سمجھتے تھے، ایبریویشن صاد کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے بڑی گواہی خود قرآن کی ہے۔ قرآن ذکرہ ہے، ریممبرنس ہے،
ریمائنڈر ہے، ڈسکشن کیا جاتا ہے اس کے اوپر، تو قرآن کو ذکرہ کہا ہے، خود قرآن نے ذکر کہا ہے، یعنی کہ یہ تو ایک پرانی یادیں ہیں جو کہ تازہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ نیا علم تعلیم کہلاتا ہے، تعلیم۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن کوئی نیا علم نہیں دے رہا، یہ تو ان حقائق کو تازہ کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے جو پہلے ہی سے آلریڈی فطرت کے اندر موجود ہیں، انگرینڈ ہیں، جینز کے اندر موجود ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا ہے، ان پر بھول اور جہالت کے پردے پڑ گئے ہیں، دنیا حاوی ہو گئی ہے، تو ذرا ان کو ہٹا کر، اس بھول اور جہل کے پردوں کو ہٹا کر، ان پرانی یادوں کو جو کہ بڑی اہم ہیں ان کو قرآن تازہ کرتا ہے۔ جو چیزیں لاشعور یا غیر شعور کی سطح پر اتر گئی ہیں، سب کانشیس یا ان کانشیس لیول تک چلی گئی ہیں، ان کو یہ جھاڑ کے پونچھ کے کانشیس لیول پر، شعور کی سطح پر لے کر آتا ہے۔ یہ اس قرآن کا فنکشن ہے، ذکرہ، تذکیر، الذکر۔ تو قرآن تو یاد دہانی کرا رہا ہے، جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، بھلا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کا رویہ بیان کیا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ عزت عین زا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، غالب ہو جانا۔ کھردرا رفع بھی مطلب ہے اس کا۔ اور عزیز، عزیز مصر ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں، یا ایھا العزیز، تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے باعزت، شریف انسان، اس لیے کہ وہ غالب آیا ہوا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز، بہت آتا ہے قرآن میں اللہ کا یہ نام۔ عزت ہم کہتے ہیں اسی سے لفظ بنتا ہے، لیکن لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں سخت ہونا، غالب ہونا یا کھردرا ہونا۔ تو فی عزت یعنی کہ ڈٹ گئے ہیں، یہ عزت ضد میں آ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، یہ سٹبن ہو گئے ہیں۔ وشقاق، شقاق مخالفت اور سرکشی میں پھٹ جانا، پھٹ کے الگ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی شدت کی ان کو جو ہے وہ عزت کا یہ شکار ہوئے ہیں، اتنا سخت ہو گئے ہیں کہ یہ پھٹ کے الگ ہو گئے، گھمنڈ کا شکار ہیں، تکبر کا یہ شکار ہو گئے ہیں، یعنی طے کر چکے ہیں کہ ہم کو بات نہیں ماننی، یہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ اب جو یہ پہلے ہی فیصلہ کر لے کہ ہمیں بات نہیں ماننی، تو ایک طرح سے وہ تو اپنا ذہن کا شٹر گرا لیتا ہے، کوئی بات اس کے دماغ میں آتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتوں کو تو نہیں جگا سکتے۔ جو سو رہا ہے آپ اس کو اٹھا دیں، جو جاگ رہا ہے لیکن بن رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، وہ اس کو نہیں جگایا جا سکتا۔ جہاں تک اس عزت اور شقاق کا تعلق ہے، یعنی عزت کا لفظ تکبر کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ دو جو ٹریٹس ہیں، یہ دو جو روش ہیں، یہ خاص کفر کرنے والوں کی روش ہوتی ہے۔ عزت اور شقاق، ایگوئسٹک ہونا، انا پرست ہونا، عزت، اور شقاق، ضد میں آ جانا۔ کفر جو ہوتا ہے انہی دو کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہی دو رجحانات کی، انہی دو ٹریٹس کو انکریج کرتا ہے۔ جو شخص ایگوئسٹک ہے اور سٹبن ہے، جتنا جو شخص انا پرست ہے اور ضدی ہے، اتنا ہی وہ کفر سے قریب ہے۔ اسلام یہ دو نفسیاتی کیفیات انسان میں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو نفسیاتی برائیاں ہیں جو کہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اسلام کا ایک ہدف ہے، اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو اس طرح کی جہالت سے نجات دے جو ان دو کیفیات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔
اسلام کے دائرے کے اندر آ کر صحابہ میں جو تبدیلی آئی وہ یہی تھی کہ انہوں نے ضد چھوڑ دی اور انا پرستی چھوڑ دی، انا کو قابو کر لیا۔ بہت سے واقعات آپ کو صحابہ کے ملیں گے جس میں کہ آپ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے کی زندگی اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی کا فرق پتہ چلے گا۔ تو اسلام تو انسان کی سائیکی کو ایسے مولڈ کر دیتا ہے، انسان کے نفسیات کو ایسے یہ سانچے میں ڈھال دیتا ہے کہ اس میں سے عزت اور شقاق نکل جاتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے، اوپن مائنڈڈ ہو جاتا ہے، بے غرض ہو جاتا ہے، جبکہ انا پرستی اور ضد انسان کو نیرو مائنڈڈ بنا دیتی ہے، تنگ ذہن تنگ نظر بنا دیتی ہے، خول میں بند کر دیتی ہے۔ اسلام اس خول کو توڑتا ہے کہ نکلو باہر، اپنے دماغ کو وسیع کرو، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ مت کرو، ضد کی وجہ سے محدود مت کرو۔ ایک لامحدود دنیا ہے جو قرآن تمہیں دکھا رہا ہے۔ اور عزت کا جہاں تک تعلق ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے آگے جو اپنی انا کو جھکا دیتا ہے وہ پرسکون مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہدایت کا پہلا قدم تو صراط مستقیم پر جو پہلا قدم اٹھتا ہے وہ ایگو کے اوپر پڑتا ہے آ کر۔ قرآن آپ دیکھ رہی ہوں گی، قرآن ہمارے ایگوز کو بالکل ہی پنچر کر دیتا ہے۔ سارے جو ہمارے دماغوں کے اندر خناس بھرے ہوتے ہیں اپنی اہمیت کے بارے میں، سب نکل جاتے ہیں، سب برابر، سب کو فلیٹن کر دیتے ہیں، ایک لیول پر، ایک سطح پر آ جاتے ہیں۔ اب جس کو ابھرنا ہے، رائز کرنا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ابھرے، ایگو کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ عزت اور شقاق کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیلف لیس ہونا یعنی کہ ضد کا شکار نہ ہونا اور انا پرستی کا شکار نہ ہونا، یہ میچورٹی کا، یہ حکمت کا اظہار ہے، سمبل ہے۔ یہ آپ کو ضد اور خود غرضی کس میں ملے گی؟ انسانی عمر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کس میں آپ کو یہ چیز ملے گی؟ چھوٹے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں ملے گی۔ اور پھر یہ کب لوٹ کر آتی ہے؟ سیکنڈ چائلڈہڈ، ارذل العمر کے اندر، جب انتہائی بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر یہ ضد اور انا پرستی لوٹ آتی ہے۔ اس میں بیچاروں کا قصور نہیں، نہ بوڑھوں کا قصور، نہ بچوں کا قصور، مجبوری ہے نا، عمر ہی ایسی ہوتی ہے وہ۔ تو بچوں کے بارے میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بچے امیچور ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ضدی ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ اور جو بھی اسٹڈی کی گئی ہے بچوں کے بارے میں تو یہ پتہ چلا ہے کہ بچوں کو دوسروں کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم خود غرض تو اس کو کہیں نا جس کو دوسرے کی غرض کا احساس ہے اور پھر وہ دوسرے کی غرض پوری نہیں کر رہا۔ بچوں کو، بچے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں، ابھی یہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ان کے اندر۔ سب سے اہم ان کو بس اپنی ضرورت، اپنی ذات لگ رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ ضد بھی بہت کرتے ہیں۔ جو جتنا سیلف سینٹرڈ ہوگا اتنا ہی وہ ضدی ہوگا، سٹبن ہوگا۔ تو بچوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب گڈ پیرنٹنگ کیا ہے؟ اچھے والدین کون ہوتے ہیں کہ جو ان میں سے یہ نیگیٹو کوالٹی ہٹائیں، نکالیں، اصلاح کریں، یعنی کہ ٹرین کریں اپنے بچوں کو، اس چیز سے دور کریں۔ تو پہلے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی والدین کی کہ بچوں میں سے وہ ضد نکالیں، لہٰذا کہا جاتا تھا کہ ہر ضد پوری مت کرو، ہر بات بچے کی مت مانو۔ اگر اس کو غصہ آ رہا ہے، کوئی چیز نہیں ملی، رونے دو تھوڑی دیر، خود سنبھل جائے گا۔ کوئی مہمان آیا کرتے تھے تو والدین بچوں سے کہتے تھے اپنے ٹوائز شیئر کرو، اپنے کھلونے نکالو، چلو اس کو دو۔ یا کوئی چیز جو بچہ لے کر بیٹھا ہوتا تھا والدین کہتے تھے کہ دو، شیئر کرو۔ وہ کیوں کرتے تھے یہ؟ تاکہ بچے میں سے یہ خود غرضی نکلے، بچے میں سے یہ چیز نکلے، اس کو احساس ہو کہ یہ چیز صرف میری چیز نہیں ہے بلکہ مجھ کو دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے، دوسروں کا بھی اس پر حق ہے۔ اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہن بھائی زیادہ ہوا کرتے تھے، مطلب 5-6 بچے تو ہوتے ہی تھے۔ ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ وہ 5 بہن بھائی ہیں، یعنی وہ اچھی عمر کی ہیں،
اور کہتی ہیں مجھ کو اتنی شرم آتی تھی اسکول میں اپنی دوستوں کو بتاتے ہوئے کہ میرے 5 بہن بھائی ہیں، وہ کہیں گے اتنے کم، تو انہیں کہ اتنے سارے ہوتے تھے. اب جب زیادہ بہن بھائی ہوتے تھے تو شیئر بھی زیادہ کرنا ہوتا تھا. ہر ایک کو تو ایک ایک کمرہ نہیں ملا ہوتا تھا کہ سب کا اپنا بیڈ روم، سب کا اپنا باتھ روم، سب کی اپنی الماریاں، سب کے اپنے ٹی وی، سب کے اپنے کمپیوٹر، سب کے اپنے فریج. یہ کہاں ہوتا تھا؟ بہت کم ہی ہوتے ہوں گے جو اس طرح افورڈ کر سکتے ہوں. اگر وہ 4 بچے ہوتے تھے تو ایک کمرہ دے دیا چاروں کو کہ رہو اس کے اندر. ایک الماری تھی سبھی کو شیئر کرنے. وہ لڑیں جھگڑیں جو کریں، بہرحال اس لڑ جھگڑ کے اور تو میں کر کے وہ شیئر کرنا سیکھ جاتے تھے. کبھی یہ باتیں نہ سنی تھی کہ آئی وانٹ مائی اسپیس. ماں باپ تو یوں شکل دیکھتے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس خلا کی بات کر رہے ہیں، کون سی اسپیس میں ان کو جانا ہے. یہی اسپیس ہے، یہی کمرہ ہے، سب کو باتھ روم شیئر کرنا ہے، سب کو جو ہے الماری شیئر کرنی ہے، سب رہو اس کے اندر. اس میں ہوتا یہ تھا کہ بے غرضی آتی تھی، تیرا میرا نہیں کرتے تھے، یہ میرا یہ تیرا، جو ہے وہ سب کا ہے. اب صبح اگر اسکول جانا ہے، اب سب کو اپنا اپنا ٹائم سیٹل کرنا ہوگا، کون پہلے باتھ روم استعمال کرے گا، کون اس کے بعد، کون اس کے بعد. تو اس میں ہم کہتے ہیں نا آج کل بانڈنگ پہ بڑا زور ہے. تو بچوں میں بڑی اچھی بانڈنگ ہوتی تھی، سب مل جل کر رہا کرتے تھے. اب کیا ہوا، بچے ہو گئے کم، پیسہ ہو گیا زیادہ، اور بچے لاڈلے بہت ہو گئے. اب تو وہ کہتے ہیں کوئی میرے کمرے میں نہ آئے، اپنے کمرے کے باہر بورڈ لگا دیتے ہیں پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب، ہم مصروف ہیں اپنے کمرے کے اندر. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن جو رکھا ہوا ہے لاؤنج میں وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے، ہمیں اپنا ٹی وی چاہیے. ہم نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں نہ صرف کمروں کے اندر بلکہ باتھ رومز کے اندر بھی ٹیلی ویژنز لگے ہوئے ہیں کہ بچے وہاں جائیں تو وہاں بھی وہ انٹرٹین ہوتے رہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے اپنے سیل فون سے فون کر کے پیزا منگا لیا اور کمرہ بند کر کے کھا لیا. کوئی کھا کے تو دیکھتا. بہن بھائی کھانے دیتے تھے کوئی چیز، ہر چیز کو شیئر کرنا ہوتا تھا. ایک سپاری کا پیکٹ بھی سب میں بٹتا تھا. تو کیا ہوا کہ الحمدللہ عادت ہو جاتی تھی شیئر کرنے کی. لیکن اب چونکہ کم ہو گئے بچے، اب لاڈلے بہت ہو گئے، اور اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بجائے کہ عزت اور شقاق نکالیں والدین بچوں میں سے، پورے زور و شور سے ماں باپ انہی 2 برائیوں کو یا کمزوریوں یا کمی کو ری انفورس کر رہے ہیں بچوں کے اندر. جو ماڈرن سائیکالوجی کے بانی ہیں وہ تو خود لا خدا تھے، گاڈ لیس تھے، ایتھیسٹ تھے. انہوں نے ساری سائیکالوجی بنائی، اس میں روح کا یا اخلاقیات کا تو گزر نہیں. وہ تو انہوں نے جب جانور سے ریلیٹ کر دیا انسان کو کہ انسان کیا ہے، جسٹ اے ہائر ایوالوڈ اینیمل، ایک جانور ہی تو ہے. اور جانوروں کے اندر تو ہوتی ہے نا خونخواری ہوتی ہے ان کے اندر، وہ تو اپنا اپنا دیکھتے ہیں. جانور کو تو ماں کی بات اور ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے. لیکن انسان جب جانور کی سطح پر خود کو گراتا ہے نا تو جانوروں کی خوبیاں بھی نہیں بچتی. جانور بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن انسان جب جانور جیسے بنتے ہیں تو وہ شیئر نہیں کرتے. اب جب یہ سائیکالوجی انہوں نے ڈیولپ کری اور روح کو اور اللہ کو اور مورالٹی کو جب نکال دیا، اخلاقیات کو نکال دیا، تو اس کے بعد جو سائیکالوجی بنی اور اس سائیکالوجی کے حساب سے جو بچے پلنا شروع ہوئے، ان کے اندر بجائے کہ عزت اور شقاق نکلتی اور زیادہ موقد ہو گئی. مسلمانوں پر بھی جب زوال آیا، علمی زوال، عسکری زوال، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہماری نہ رہی، ہر طرح سے ہم زوال کا شکار ہوئے، ہم میں احساس کمتری پیدا ہوا، انفیریورٹی کمپلیکس ہم کو لاحق ہو گیا. تو مسلمانوں نے بھی رسول کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اور اس لاخدا نفسیات کی روشنی میں اپنے بچوں کی پرورش شروع کر دی. لہٰذا آج ساری دنیا میں ورلڈ اوور جو چائلڈ ریئرنگ ہے، بچے پالنا، اس میں اہم ہدف ایک یہ ہے کہ میک دیم فیل امپورٹنٹ. بچوں کو اہم بناؤ، ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاؤ. تو اب بچے پالنے کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ بچوں کا سیلف رسپیکٹ، سیلف ورتھ، سیلف امپورٹنس ہونی چاہیے. اب وہ جو ڈائپر میں بیٹھا ہے بیبی جیسا، اس کی کیا سیلف ورتھ ہوگی، کیا سیلف امپورٹنس ہوگی؟ اس کی تو کل کائنات وہ خود ہے، وہ اور اس کی دودھ کی باٹل اور اس کا ڈائپر بدل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ کل کائنات ہی یہ ہے نا. چھوٹا سا تو منا سا تو ہے، اور تو منا سا تو اس کا ذہن ہے. اور اگر ماں بھی کہے کہ ہاں بیٹا، ہاں میری بیٹی، تمہاری کل کائنات یہی ہے،
کل کو وہ ڈائپر جو ہے وہ کپڑوں میں کنورٹ ہوگا اور وہ دودھ کی بوٹل کھانے میں کنورٹ ہوگی. یہی ہوگا نا. ضروریات تو وہی رہیں گی, شکل بدل جائے گی. اب وہ بتائیں کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو اس ڈائپر اور دودھ کی بوٹل میں محدود کر دے؟ اچھی ماں تو نہ ہوئی. اچھی ماں تو وہ جو نکالے, ڈیولپ کرے, بڑھائے, اس کو ٹرین کرے. لیکن جب اس کو کہا کہ بس تم ہو, تم ہی سب سے اہم ہو, تمہاری دودھ کی بوٹل, تمہارا ڈائپر سب سے زیادہ اہم ہے اور کسی کے لیے کوئی چیز اہم نہیں, تو کہنے کو وہ, دیکھنے میں تو وہ ڈائپر اور دودھ کی بوٹل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس ذہنیت کو نہیں چھوڑ پاتے. وہ اسی کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پہلے بچے لوٹا کرتے تھے زمینوں کے اوپر, تو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا تھا کہ لوٹنے دو, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اب جب اس قدر ان کی, جس کو ہماری سسرال میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہلو کی جاتی ہے, اس قدر ان کو ہائے واویلا مچایا جاتا ہے اور اس قدر ان کو اہمیت دی جاتی ہے, وہ کہتی ہیں تو بڑا اچھا طریقہ ہے ضد کرنے کا, توجہ حاصل کرو. تو آج ماں کے ساتھ ضد کر رہے ہیں, کل بیوی کے ساتھ کریں گے. ٹریٹس تھوڑی چینج ہوتے ہیں, شکل بدل لیتے ہیں. کمزوریاں وہی کی وہی رہ جاتی ہیں, عزت اور شقاق, بس نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور اس کے لیے کئی چیزیں ہم نے ایجاد کر لیں. بچوں سے کہتے ہیں شیئر مت کرنا, مت دینا کسی کو, اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بھی بچے کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہو, تبھی ہم نے اتنی ساری سیریمنیز ڈیولپ کر لی ہیں نا بچوں کے لیے, اتنی ساری رسومات ہم نے ایجاد کی. 1 سال کا ہوتا ہے ہم اس کی سالگرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں یہ بچے کا دل ہے نا, خوش ہوگا. اور آپ دیکھ لیں پہلی سالگرہ پہ رو رو کے حال کرتا ہے اپنا. ہر تصویر میں اتنا بڑا منہ کھلا ہوا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں. وہ فوٹوگرافر آ گیا, پہ وہ اتنے سارے لوگ آ گئے, اور اماں نے بھی وہ لاٹ کر کے کپڑے پہنائے اس کو. بیٹی ہے تو فریلی فراک اور اس کے کلپس اور ریبنز, اور بیٹا ہے تو اس کو خوب کسا اچھے اچھے کپڑوں کے اندر, اس کو چبھ رہے ہیں کپڑے. اسے رونا شروع کر دیا. لوگ آ رہے ہیں, اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو سونا, اس کو اپنی دودھ کی بوٹل چاہیے, اپنا کوٹ چاہیے. اماں کہہ رہی نہیں سوشلائز کرو. تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے اپنی پہلی سالگرہ؟ اگر منی یا نہ منی وہ دوسری چیز ہے. بچے کو کچھ نہیں, یہ صرف ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم بچے کے نام پہ نکالتے ہیں, اور بعد میں تصویریں اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے امپورٹنٹ ہو. اور کہتے ہیں کہ بچے کو آپ بار بار کہیں یو آر ویری امپورٹنٹ, تو یو آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ اسے قربت کا احساس دلائیے کہ تم میرے لیے اہم ہو, لیکن ساری دنیا کے لیے نہیں. لیکن اس طرح جب بچوں کو ہم سیلف کانفیڈنس کے نام پر ہم حد گزار دیتے ہیں, اعتماد ضرور دیجیے اپنے بچوں کو, ان کو احساس کمتری کا شکار مت ہونے دیجیے. با اعتماد ضرور بنائیے, لیکن یہ نہ ہو کہ با اعتماد بنتے بنتے وہ جو ہیں وہ سیلف سینٹرڈ یا سیلفش ہو جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اب ایک اس طرح پیرنٹنگ چل پڑی ہے, حد سے زیادہ بچوں کو اہمیت دینا, وہ اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ, وہ کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے. تو پھر یہی چیز جو سیلف کانفیڈنس ہے, یہ بڑے ہو کے ڈیفائنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے, ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. بڑوں کا کہنا ماننا تو لگتا ہے کہ ان کی شان کے خلاف. دیکھیے ٹین ایج ہمیشہ سے آئی ہے نا انسانوں کے اوپر, لیکن جتنی ریبیلیس ٹین ایجرز اب دیکھنے میں آ رہے ہیں, یا جتنے بدتمیز بچے اب دیکھنے میں آ رہے ہیں, شاید پہلے نہ ہوں. اور ہمارے ہاں کے بچے انتہائی بدتمیز بھی ہوتے ہیں. مائیں کچھ کہتی نہیں, دوڑ رہے ہیں یہاں سے وہاں, ہوٹلوں میں جائیں کہیں جائیں, کھلی چھٹی دے دی بچوں کو, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. ماں کچھ کہتی نہیں, بس وہ بیٹھی دیکھتی رہتی ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں, جو چیز چاہیے اٹھا لی, جس چیز کو چاہا چھیڑ دیا, اور وہ کہتے کہ نہیں کچھ کہو نا, اس پہ نیگیٹو اثر نہ پڑے, کہیں اس کی سائیکالوجی پہ برا اثر نہ پڑے, کہیں کمپلیکس نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر, کوئی ریٹارڈیڈ گروتھ نہ ہو جائے اس کی. اتنا کیئرفل ہو گئے ہیں اپنے بچے کے بارے میں. اب بچہ ہے, مہمان آئے ہیں ملنے کے لیے, بچہ اپنا کھلونا نہیں دے رہا, تو کہیں سائیکالوجی میں پڑھ لیا ہوگا کہ بھئی چھیننا نہیں بچے سے, مجبور مت کرنا اس کو. تو کہتے ہیں ہاں یہ ایج ہے نا اس کی ایج ہے, تو یہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو مائیں بھی بچے کو مجبور نہیں کرتی کہ نہیں تم کو شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ. کہتی ہیں کوئی بات نہیں, یہ اس کی چیز ہے نا, یہ بہت پوزیسو ہے اپنی چیزوں کے بارے میں. تو یہ پوزیسو ہونا کیا ہے؟ یہ بھی تو خود غرضی ہی تو ہے. پہلے تو فورس کیا جاتا تھا, مجبور کیا جاتا تھا بچوں کو, چاہے وہ روئیں چاہے وہ دھوئیں, کہ نہیں آپ کو شیئر کرنی ہے اپنی یہ چیز. پھر عادت ہو جاتی تھی ان کو تھوڑے دن میں. اب اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں, اتنے خود غرض ہو گئے ہیں, اس لیے کہ انکریج کیا گیا, حوصلہ افزائی کی گئی ان چیزوں کی.
اور اتنا سیلف کانفیڈنس ان کا بڑھا کہ وہ ڈیفائنٹ ہو گئے. اب وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے, بڑوں کی عزت بھی نہیں کرتے. تو جب مائیں اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں میں ڈالتی ہیں, سب سے پہلی عزت خود ماں باپ کے اوپر پڑتی ہے. وہ سب سے پہلے ماں باپ کو ہی نہیں گردانتے. تو ماں باپ کی نہیں سنیں گے تو اللہ کی کہاں سنیں گے؟ تو یہ چیزیں یہ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو. اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے بچے آئندہ خوش رہیں تو خوشی کے لیے فلیکسیبلٹی ضروری ہے, کمپرومائز ضروری ہے. کتنے ہی موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ماننا پڑتا ہے انسان کو کہ ہم غلط تھے, ہم نے غلط سوچا تھا, غلطی میری ہے, دوسروں کی بات ٹھیک ہے. جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آگے بہت کچھ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ اصلاح نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں بچوں میں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں کفر کے اندر پائی جاتی ہیں. کفر کے اندر بھی امیچورٹی ہے نا. کفر کیا ہے؟ بیسکلی امیچورٹی ہے. کفر بنیادی طور پہ جہالت کا نام ہے. اسلام اس جہالت سے, اس امیچورٹی سے نکالتا ہے. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے, آپ نے کبھی بھی سیلف امپورٹنس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, ذاتی اہمیت کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی. نہ آپ نے کبھی صحابہ کی منہ بھر بھر کے تعریفیں کی, نہ ان کے قصیدے بیان کیے کہ ہر ایک کس قدر تعریفیں ہو رہی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جنرل کو کوئی خاص مراعات نہیں دی تھیں, کوئی خاص پریولیجز نہیں دی تھیں کہ کہیں شح کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں عزت کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں ایگوئسٹک نہ ہو جائیں, اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگ جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کا کلچر جو ہے وہ انتہائی زیادہ کامیابی کو نمایاں کرنے والا ہے نا. میڈلز دو, رینکنگ سسٹم کیا ہے اسکولوں کے اندر؟ یہی تو ہے. فرسٹ آ گیا جو بچہ, اب اس کے اندر بہت امکانات ہیں کہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے, ایک خاص ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے. اور جو بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے وہ باقی بچوں کو زیادہ اچھا تو نہیں لگتا. تو یہ رینکنگ سسٹم کے بارے میں اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے.